اللہ 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 قال رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت کریمہ سورہ اعراف میں آج ہمارے درس کا حصہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اس سے پہلے گزرا، کس طرح اللہ نے ان کو فرعون کے شر سے بچایا۔ جب فرعون کے شر سے بچ گئے تو بنی اسرائیل نے کہا کہ اے موسیٰ آپ ہمارے لیے کوئی شریعت، کوئی کتاب، ہمارے لیے کوئی دستور العمل، دستور الحیات، کوئی چیز ہونی چاہیے جو ہمیں اس طرف رہنمائی کرے، تو آپ ہمارے لیے کوئی ایسا اہتمام کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بلوایا کہ آپ کوئی طور پر آ جائیں اور 30 راتیں یہاں پہ گزاریں۔ 30 راتوں کے بعد 10 راتوں کا اضافہ کر دیا گیا۔ 40 راتیں موسیٰ علیہ السلام نے کوئی طور پر اللہ کی بارگاہ میں گزاری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تورات عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ نقل فرمایا اور ساتھ ایک چیز کا اضافہ فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب یہ بات پورے قرآن پاک میں ذخیرہ حدیث کے اندر کسی نبی کے بارے میں نہیں ملتی کہ کسی نبی نے اللہ سے موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کہا ہو کہ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہ فرمائش کیوں کی، یہ اظہار کیوں کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا۔ موسیٰ علیہ السلام جب آئے ہمارے وعدے کے مطابق، ہم نے ان سے جو وعدہ کیا کہ آپ آئیں، 40 یوم قیام کریں، 40 راتیں گزاریں۔ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اللہ نے، ان کے رب نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، بات کی۔ اب اللہ موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کیا کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس لیے کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ نبیوں میں موسیٰ علیہ السلام واحد نبی ہے جو موسیٰ کلیم اللہ ہیں، اللہ سے بات کیا کرتے تھے، باقی کسی نبی نے اللہ سے کلام نہیں کیا۔ اب تفسیر ہے جلالین شریف کی شرح، تفسیر معالم التنزیل، اس کے اندر یہ نکتہ لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کسی نبی نے اللہ سے نہیں کہا کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اب نبی کسی نے فرمائش نہیں کی، صرف موسیٰ علیہ السلام نے فرمائش کیوں کی؟ وجہ یہ لکھی کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے کلام کیا کرتے تھے، بات کیا کرتے تھے۔ باقی جتنے نبی ہیں ان پر فرشتہ وحی لے کر آیا، یا خواب میں ان کو وحی ہوئی، یا فرشتہ آیا، یا انسانی شکل میں فرشتہ آیا۔ اللہ رب العزت نے سارے نبیوں میں واحد موسیٰ ہے جن سے کلام کیا۔ اس کلام کا اثر یہ تھا کہ جب انسان کسی سے بات کرتا ہے تو اگلا قدم یہ ہوتا ہے، اگلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے میں اپنے محبوب کی زیارت بھی کروں، دیدار بھی کروں۔ اس لیے عورت کو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جب تم نامحرم سے بات کرو تو سختی سے بات کرو، لہجہ اپنا سخت کرو، کہ ایسا نہ ہو کہ نامحرم جو ہے وہ جب تم سے بات لجاجت سے کرے گا، تم اس سے بڑی شائستگی سے بات کرو گی، تو نامحرم عورت جب ایسے بات کرتی ہے تو اگلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ مرد کہتا ہے میں ایسی عورت کو دیکھوں بھی جو مجھ سے فون پہ بات کر رہی ہے یا دروازے کے باہر سے بات کر رہی ہے۔ اس لیے عورتوں کا کرختگی سے بات کرو، اخلاق چھوڑ دو جب نامحرم سے بات ہو۔ چونکہ موسیٰ کلیم اللہ واحد نبی ہے جنہوں نے اللہ کو کہا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ یہ ان کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ موسیٰ اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ یہ جو موبائلوں میں باتیں ہوتی ہیں نا، آج کل رانگ نمبر آتا ہے، اکثر لڑکیاں تباہ ہوئی ہیں، اکثر گھرانے تباہ اسی سے ہوئے۔ میرے پاس آتے ہیں علاج کے لیے، اکثر بھاگ گئی بچیاں، یہ کریں، پیچھے سارا موبائل کا چکر ہوتا ہے۔
کیونکہ موبائل رانگ نمبر آتا ہے، پھر بڑی جو ہے پہلے کچھ سختی دکھاتی ہے، فون اٹھاتی نہیں، لیکن ذرا سی بات شروع کی تو بس اگلا سٹیپ پھر شروع ہو جاتا ہے اور پھر گھر سے بھاگ جاتا ہے، گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ یہی ہوا نا موبائل پہ، آپ دیکھیں موبائل آج بیکار ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پہلے وَكَلَّمَهُ، موسیٰ علیہ السلام رَبُّهُ، اپنے رب سے کلام کرتے تھے۔ نبی موسیٰ اللہ سے کلام کرتے کرتے معالم التنزیل کے اندر نقطہ لکھا کہ موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ سے کہا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، چونکہ کلام کا اگلا سٹیپ تھا نا وہ، اس لیے کلام سے بچائیں اپنی عورتوں کو، خاص طور پہ اپنے نام بچیوں کو، گھروں کے ماحول اس سے، کیوں اگلا سٹیپ پھر خطرناک ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ نے قال اللہ نے کیا کہا ربی ارنی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی ارنی، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا، انظر الیک، ذرا دیکھو تو صحیح تو ہے کیسا۔ جب بات ہوتی ہے تو پتہ تو چلے کہ ہے کیسا تو۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات اللہ سے کہہ دی تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، لن ترانی، آپ نہیں دیکھ سکتے۔ اب دیکھیے اہل سنت والجماعت کا ہمارا عقیدہ ماتریدی ہے، عقیدہ ماتریدی، ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کا ہمارے عقیدے کے امام ہیں۔ آپ نے جو ہے اہل سنت والجماعت کے بنیادی عقائد میں 40 جلدیں لکھی ہیں اور 40 جلدیں کتابیں لکھی ہیں۔ آپ نے اہل سنت کا بنیادی عقیدہ کہ ہم دنیا میں اللہ کو عقلاً دیکھ سکتے ہیں لیکن شرعاً ممتنع ہے، عقلاً ممنوع نہیں ہے، عقلاً۔ کیوں؟ اس آیت کے حصہ میں اللہ نے ہمیں پنہا ایک چیز بتائی ہے۔ جب اللہ نے یہ کہا نا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارینی، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے کہا لن ترانی۔ اگر ناممکن ہوتا دنیا میں، بالکل ناممکن ہوتا اللہ کو دیکھنا، تو موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ کیا کہتے ہیں، لن ارا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ کہتا، اللہ نے کیا کہا، لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا ناممکن نہیں ہے، ممکن ہے، عقلاً ممکن ہے، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ناممکن ہے۔ اللہ نے لن ترانی نہیں کہا، لن ارا نہیں کہا، بلکہ فرمایا لن ترانی، آپ نہیں دیکھ سکتے۔ کیونکہ جو حیت ہے، جو اس وقت سامنے آپ موجود ہیں، جو آپ جسم آپ رکھتے ہیں، جو آنکھیں آپ رکھتے ہیں، یہ مشاہدے کی قوت نہیں رکھتی، یہ اتنا پاور نہیں رکھتی۔ آپ کو ہندسے دکھائے جاتے ہیں، آپ جاتے ہیں آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس، وہ آپ کو ایک چارٹ دکھاتا ہے، کہا یہ لائن پڑھے، یہ لائن پڑھے، یہ لائن پڑھے، یہ لائن پڑھے، آخری 2 لائنیں آپ کو نظر ہی نہیں آتی۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، کیونکہ آپ کی پاور ہی نہیں ہے۔ بعض ایسے ہیں جو آخری لائن بھی پڑھ لیتے ہیں یا نہیں؟ ایسے لوگ، مجھے ہمارے ڈاکٹر ہیں یہ ڈی ایچ اے میں، انہوں نے کہا میں نے آخری سے اوپر یہ لائن پوری پڑھ گیا، ماشاء اللہ۔ میں نے کہا اچھا ویسے دیکھ لیں، کیوں؟ اللہ جس کو جو لائن آپ کسی کی، وہ اوپر والی لائن بھی نظر نہیں آتی، کسی کو فرسٹ لائن۔ اب اللہ نے یہ کہا کہ ممکن ہے، ناممکن نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں حضور نے اللہ کو معراج کی رات دیکھا نہیں دیکھا، یہ بحث چلتی ہے، سورہ شورى کی آیت پڑھی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، عقلاً ممکن ہے۔ میں نے آپ کو لفظ بتایا قرآن کی بات کا، اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب مسند احمد کے اندر ہے، جب آپ سے پوچھا گیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا معراج کی رات؟ آپ نے 3 بار قسم کہی، واللہ واللہ واللہ، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، ہمارے نبی نے رسول اللہ کو دیکھا۔ یہ جملہ کہا مسند احمد میں موجود ہے، اسی طرح اور بہت سے اقوال موجود ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، اگر آپ کو مجھے دیکھنا ہے نا تو چلے میں ایک نشانی دیتا ہوں، یہ سامنے پہاڑی ہے، اس پہاڑی پہ میں اپنی تجلی ڈالوں گا، یہاں پر تجلی آئے گی۔ اگر آپ نے اور آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں انہوں نے اس کو دیکھ لیا،
برداشت کر لیا اس کی جو ریئیکشن ہے تو آپ کو میں پھر ظاہر بھی دکھا دوں. اب یہ منکشف ہوا تجلی کہتے ہیں کوئی چیز کا انکشاف منکشف ہونا. اب آئینے پہ آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں اور سامنے سے اس کا وہ ریئیکشن نہیں ہوتا، لیکن یہاں پر جو آپ ڈائریکٹ چیز دیکھتے ہیں اس کا ہوتا ہے. تو اس لیے اب دو چیزیں الگ تھی. تو اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، آپ ذرا اس پہاڑی کو دیکھیں. ساروں نے نظریں ادھر گھما لی. تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِنِ اسْتَقَرَّ، اگر آپ استقرار میں رہے، پہاڑی کو دیکھا، تجلی پڑی، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوا، مکانہ، اپنی جگہ پہ آپ صحیح رہے، فَسَوْفَ تَرَانِي، پھر آپ مجھے دیکھ لیں. اب یہ بھی ترانی اللہ نے بعد میں بولا، گویا کہ دیکھ سکتے ہیں، ناممکن نہیں ہے عقلاً. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ، اللہ نے پہاڑ پہ یوں تجلی پھینکی، اپنی تجلی ڈالی. پہاڑ کے ساتھ کیا ہوا؟ لِلْجَبَلِ، پہاڑ کے اوپر جب تجلی پڑتی ہے جَعَلَهُ دَكَّا، پہاڑ ذرہ ذرہ ہو گیا، مٹی بن گیا، بالکل پہاڑی ختم ہو گئی. اللہ کی تجلی اتنی، اور وہ تجلی یوں پڑی تھی، وہاں سے یوں آئی تھی موسیٰ علیہ السلام پہ اور باقی سارے لوگوں پہ. 70,000 لوگ تھے، بات کہتے ہیں 70 تھے، خالی 70 قوم کے سردار آپ کے ساتھ گئے تھے. جب یوں تجلی پڑی، یوں آئی، وہ تجلی کے پڑتے ہی سارے لوگ گرے اور وہیں مر گئے، سارے مر گئے. نبی میں 40 مردوں کی طاقت ہوتی ہے جنت کی، اور دنیا کا جو ہے، دنیا کے 100 مرد اگر ہوں گے تو جنت کا 1 مرد بنے گا. تو نبی میں کتنی طاقت ہے، لیکن نبی فوت نہیں ہوئے، گرے، لیکن خر موسیٰ صاعقا، موسیٰ علیہ السلام گرے اور بے ہوش ہو گئے. اللہ کی اس تجلی کو سہ نہیں سکے. صاحب معالم التنزیل نے لکھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اس واقعے کے بعد ساری زندگی اپنے چہرے کو رومال سے لپیٹ کے رکھتے تھے. ہمارے جو بعض صوفی ازم میں بھی یہ چیز چلتی ہے، موسیٰ علیہ السلام رومال اس طرح رکھ کے لوگوں میں بات کرتے تھے، چلتے تھے. لوگ کہتے تھے موسیٰ علیہ السلام آپ اپنے چہرے کو لپیٹے کیوں رکھتے ہیں؟ چونکہ اللہ کی جو پہاڑ پہ تجلی پڑی تھی اس کا اثر اتنا آپ کے چہرے پہ تھا کہ آپ کا چہرہ منور نورانی ہو گیا تھا کہ جو فرد آپ کے چہرے کو دیکھتا تھا اسی لمحے مر جاتا تھا، چونکہ اللہ کے نور کی تجلی پہاڑ سے آپ کے چہرے پہ آئی تھی. اب بعض بندے چہرے کو وجاہت والا بنانا چاہتے ہیں، اس کے لیے اس کے اندر ایک خاص وظیفہ ہے. یا آپ انٹرویو دینے جا رہے ہیں، آپ کسی تھانے میں کچہری میں جا رہے ہیں، اگر اس جملے کو، اتنا جو جملہ ہے، اس جملے کو آپ اپنا حصہ بنا لیں، فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا، بس اتنا جملہ. فَلَمَّا، آپ پڑھئے، فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا. اب یہ اتنا جملہ آپ اپنے اوپر 11 بار پھونک لیں. آپ چلے جائیں کسی بھی انٹرویو میں، کسی بھی جگہ کوئی آپ کو بلا رہا ہے، تھانے میں آپ کو بلایا گیا، عدالت میں بلایا گیا، کسی کچہری پنچایت میں بلایا گیا، کسی ظالم جابر کے سامنے آپ جاتے ہیں، اس آیت کو پڑھیں، لیکن تصور میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ رکھیں. اللہ تعالیٰ نے جب تجلی ڈالی تو وہ تجلی آپ پر بھی پڑے گی، اور وہ بندہ آپ کے سامنے جو ہوگا، ظالم ترین انسان کیوں نہ ہو، وہ ایک دم دب جائے گا. کیونکہ یہ کمال تو اللہ کی آیات میں ہے، آپ اس کو زبان پہ جاری رکھیں. اور جو انسان اس آیت کے حصے کو 40 دن عشاء کی نماز کے بعد اور تہجد کے ٹائم، عشاء کی نماز تہجد کے ٹائم بیٹھ کے ایک جگہ 111 بار پڑھے
اور پھر وہ پانی جو ہے اس پہ دم کرے اور دعا کرے، اس پانی سے اپنا چہرہ دھویا کرے، انشاءاللہ بندوں کا اس پہ روگ کبھی نہیں ہوگا، اس کا روگ بندوں پر ہوگا، چونکہ حضور نے فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ او قضا و قضا، آپ نے فرمایا میرا روب کئی میل تک اللہ نے پہنچا دیا ہے۔ حضور مدینے میں ہوتے تھے، روب آپ کا کسرا تک ہوتا تھا۔ جو نبی کی غلامی کرتا ہے اس کا روب بھی بڑھتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ آپ ڈھانپ کے رکھتے تھے، کوئی دیکھے نہیں، کیونکہ لوگ برداشت نہیں کر پاتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے۔ فلما افاق، جب آپ ہوش میں آئے، اٹھے، قال سبحانک، آپ نے ایک جملہ کہا، اے اللہ کی پاک ہے، تجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا، بس جو کلام تھا وہی کافی ہے۔ اب ہے کلام سے آگے چلے گئے تھے، تبت الیک، مجھے معاف کر دے، میں توبہ کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں، وانا اول المؤمنین، میں سب سے پہلے تجھ پر ایمان لاتا ہوں بغیر دیکھے، دیکھ کر نہیں، بغیر دیکھے۔ قال یا موسیٰ، اللہ نے کہا اے موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی، میں نے آپ کو لوگوں پر خصوصیت دی ہے رسالت دے کر، اور وہ بھی کلامی، آپ سے میں نے کلام کیا ہے، میں نے آپ سے بات کی ہے، کسی نبی کو کلام نہیں کیا میں نے۔ فخذ ما آتیتک، بس مضبوطی سے پکڑے جو آپ کو دیا ہے میں نے، یہ احکامات تورات کے، وَقُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ، بس جو ملا ہے اس پہ صبر کریں، شکر کریں۔ اگلے سٹیپ پہ نا جو ہمارے لیے ہے، یہ جتنی اللہ نے نعمت دی ہے ہم نہ شکرے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ہماری دکان نہیں چل رہی، دوسرے کی دکان پہ زیادہ رش ہے، ہم وہ کاروبار کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جس کو دیکھتے ہیں تھوڑا سا اس کے پاس زیادہ پیسہ آ رہا ہے، ہم کہتے ہیں وہ کام ہم بھی کریں، ہمیں تو کچھ صحیح ملا بھی نہیں۔ یاد رکھیں نہ شکرا پن انسان ختم کر دے، جتنا ملا ہے اس پہ راضی ہو جائے۔ حدیث قدسی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے تو تھوڑے رزق پہ راضی ہو، میں تیرے تھوڑے عمل پہ راضی ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہ